السلام علیکم۔ ہم سب نے بچپن میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کئی انبیاء آئے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں انبیاء پیدا ہوئے؟ نہیں، قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی کئی نبی آئے، جیسے کہ حضرت ہود، حضرت صالح۔ تو ان کو کیوں ابو الانبیاء نہیں کہا جاتا؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے سلسلہ نبوت کی مختصر تاریخ اور اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کو سمجھنا ہوگا۔ میرا نام معوذ حشام ہے، اور اسی طرح کے اسلامک کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک غیر معمولی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا جس کو وہ جنت سے تعبیر کرتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس جنت میں ہر انسان نہیں داخل ہوگا، بلکہ ایک امتحان برپا کیا جائے گا، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا صرف وہی اس جنت کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو نعمتیں دے کر اسے دنیا میں بھیجا۔ پہلی چیز عقل، اور دوسری چیز خیر و شر کا شعور۔ عقل اس لیے دی کہ انسان اپنے رب کی معرفت کے ساتھ یہ زندگی بسر کرے، یعنی وہ اپنے ماں باپ کو جانتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو جانتا ہے، اپنی قوم، ملک، اس دنیا کو جانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانے کہ یہ کائنات ایک خالق کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے، اور وہ انسان خود بھی اس ہی خالق کی ایک مخلوق ہے، اور چونکہ وہ مخلوق ہے تو وہ اپنے خالق کو پہچانے، اس کی ربوبیت کو پہچانے، اس کی حکمت اور اپنے لیے رحمت و عنایت کو پہچانے۔ اور دوسری چیز ہے خیر و شر کا شعور، یعنی وہ حقائق جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہیں، جن کی وجہ سے تمام انسان یہ بات جانتے ہیں کہ کیا چیز شر ہے اور کیا چیز خیر۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان قتل و غارت کو اچھا کام نہیں سمجھتا، اور کوئی انسان سچ بولنے کو جرم نہیں سمجھتا۔ تو یہ تھی وہ دو چیزیں، یعنی عقل اور خیر و شر کا شعور۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے انسان اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات یہی تک نہیں رہنے دی، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک تیسری چیز ہم سے متعارف کرائی، جس کو کہتے ہیں نبوت، یعنی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اس سلسلہ نبوت کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسی پر چلنا، اس لیے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، سو ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ یعنی اس بات کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ اطمینان بھی دیا کہ اے میرے بندوں، جس امتحان میں تم کو ڈالا گیا ہے وہ بڑا سخت امتحان ہے، اس میں تنہا اپنی عقل و فطرت کی رہنمائی سے تمہیں کامیابی حاصل کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے، یعنی کامیابی حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہو سکتی ہے۔ تو میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس میں تمہارے لیے کچھ اور ہدایت کا سامان کروں۔ اس طریقے سے نبوت کا سلسلہ جاری کر کے انسان کے لیے ایک عظیم تحفہ دنیا میں پیش کر دیا گیا۔ یہ تھا سلسلہ نبوت کا مختصر تعارف۔ اب آئیے اس اسکیم کی طرف جس کی تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء قرار پائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہدایت کا سامان کیا ہے یعنی نبوت، اس کے دو دور ہیں۔ پہلے دور میں جب انسانوں کی تعداد کچھ کم ہوا کرتی تھی اور لوگ صرف قوموں کی حد تک محدود تھے، تب انہی قوموں کے اندر سے ایک شخص کا انتخاب کیا جاتا تھا اور ان کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا تھا۔ اس نبی یا رسول سے اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور ان پر حجت تمام کریں۔ پھر شروع ہوتا ہے دوسرا دور، یعنی جب انسانوں کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور لوگ صرف قوموں کی حد تک محدود نہیں بچے تھے، بلکہ سلطنتیں، تہذیبیں اور ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نئے دور میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجنا موضوع نہیں رہا۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بالکل وسط یعنی سینٹر میں ایک علاقے کا انتخاب کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس علاقے کے ایک طرف یعنی عرب میں اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کو آباد کر دو، اور اس علاقے کے دوسری طرف یعنی کنعان اور فلسطین میں اپنی اولاد میں سے حضرت اسحاق کی اولاد کو آباد کر دو۔ اب ان کے ذمے وہ کام ہوگا
یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ذمے کہ یہاں پر بھی ایک معبد ہے یعنی خانہ کعبہ، اور یہاں پر بھی ایک نئی معبد بنائیں گے یعنی بیت المقدس، اور اس طریقے سے پوری دنیا کے لیے توحید کا ایک مرکز قائم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل مل کر پوری انسانیت کے لیے وہی کام کریں گے جو انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت انہی کے لیے خاص کر دی گئی، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہی کے لیے خاص کر دی گئی۔ یعنی اب گویا یہ ترتیب قرار پائی کہ نبی انہی کے درمیان آئیں گے اور نبیوں کی قیادت میں یہ بحیثیت امت، بحیثیت جماعت دنیا کی ہدایت کا سامان کریں گے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کو بحیثیت جماعت یہ حکم ہوا ہو کہ وہ دنیا کی ہدایت کے لیے جد و جہد کریں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو اس کام کے لیے خاص کر لیا گیا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری لگائی کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی انسانیت کے دوسرے دور کے لیے نبوت کی اسکیم۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دوسرے انبیاء سے مختلف بناتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے باپ قرار پائے۔ گویا دوسرے الفاظوں میں وہ دوسرے دور کے انبیاء کے باپ ہیں۔ جزاک اللہ۔